بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مثالی خاتون عورت کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے والد کی چارپائی، میرے والد کا جنازہ میرے گھر لے آؤ، میرے اندر، میری حویلی کے اندر لے آؤ۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک بڑا دلچسپ اور نصیحت آمیز واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی اس دھرتی پر ایسی عورتیں موجود تھیں اور ایسی عورتیں شاید کہ ہوں گی۔ ایک نیک خاتون تھی، صحابی رسول اس کے خاوند تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور وہ صحابیہ عورت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان آپس میں بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑی الفت تھی۔ اپنے گھر کے اندر ایسے زندگی گزار رہے تھے جیسے امن والی زندگی اور خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ خاوند کو کہیں باہر جانا ہوا، تو خاوند نے کہا میں باہر جا رہا ہوں، وہ تیاری کرتے ہیں۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے میرے لیے کیا حکم ہے، آپ باہر جا رہے ہیں؟ تو وہ صحابی رسول اپنی اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جب تک میں گھر واپس نہ آؤں تیرے لیے یہ حکم ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر کے اندر رہنا ہے، چار دیواری کے اندر رہنا ہے، با پردہ ہو کر رہنا ہے، یعنی پردے کی حالت کے اندر، چار دیواری کے اندر، گویا کہ عورت پردے کے اندر ہے، پردے کے اندر رہنا ہے، گھر سے بالکل باہر نہیں جانا۔ تو وہ خامن چلا گیا اور وہ نیک خاتون، نیک بیوی، نیک عورت اپنے گھر کے اندر رہ رہی ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو جنت والا ماحول بنایا ہوا ہے، جنت کا نمونہ بنایا ہوا ہے۔ کبھی نماز ہو رہی ہے، کبھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی رب کے حضور سجدے ہو رہے ہیں، کبھی خاوند کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ تو وہ اپنے گھر کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر، اپنے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے، ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ خاوند چلے جاتے ہیں تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ اس عورت کے، اس خاتون کے والد محترم وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی آتا ہے، اپنی بہن کو اطلاع کرتا ہے کہ اپنے والد، اپنے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، لہٰذا آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی اپنے بھائی کو کہ میں نے تو اپنے خاوند سے ایک عہد کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ تو میں نے اپنے سر کے تاج، اپنے شوہر، اپنے خاوند سے ایک عہد اور وعدہ لیا ہوا ہے۔ تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، تو اپنے والد محترم کو یہ واقعہ سنواتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس بی بی کے، اس خاتون کے والد محترم کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور پھر بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیں، ابو کا آخری وقت ہے، وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو پھر بھی وہ لڑکی، وہ نیک خاتون، وہ عورت وہی جواب دیتی ہے کہ میں نے اپنے خامن سے ایک عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے بغیر، آپ کے آنے تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ چلو آپ ایسے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر جائیے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ، یہ قصہ، یہ داستان سنائیے۔ اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں تو پھر میں چلی جاؤں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
آدمی جاتا ہے اور وہاں جا کر یہ کہانی، یہ قصہ، یہ داستان سنواتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے شوہر نے اس کو اجازت نہیں دی تو میں بھی اس کو اجازت نہیں دے سکتا وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر رہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ گویا کہ وہ عورت گھر کے اندر اپنے خاوند کے گھر کے اندر رہتی ہے، والد کی وفات ہو جاتی ہے، والد دنیا سے چل بستے ہیں، وہ جو وعدہ اس نے اپنے خاوند سے کیا تھا وہ اس کے اوپر پکی بیٹھی ہے، تو والد محترم وفات پا جاتے ہیں تو وہ اپنا گھر حویلی، اپنا مکان نہیں چھوڑتی، اپنے گھر کے اندر رہتی ہے۔ باپ کا جنازہ ہوتا ہے اور باپ کی چارپائی کو، جنازے کو، میت کو وہیں اس کے گھر لے آتے ہیں، بیٹی کے اپنے ابے کا چہرہ دیکھتی ہے، پھر وہ لے جاتے ہیں قبرستان، دفن کرتے ہیں، تو یہ رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، یا الہ العالمین، میں نے اپنے خاوند سے ایک عہد اور وعدہ لیا تھا اور میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی ہوں، اللہ تیرا حکم ہے کہ اپنے خاوند کی فرما بردار بن کر رہنا، اللہ میں تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے خاوند کی فرما بردار بنی ہوں، یا الہ العالمین میرے والد محترم کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ وہ دعائیں کرتی رہی، رات کا وقت ہوا تو صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بی بی کو جا کر بشارت سنا دو کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے والد کو جنت کے اندر پہنچا دیا ہے، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخر والد تھے، باپ تھے، وہ کتنا اہم بھرتی ہوں گی، روتی ہوں گی، سسکیاں بھرتی ہوں گی، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی فرما بردار رہی، اور شوہر جس طرح کہا تھا اس کے اوپر اس نے عمل کیا، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دیا، جنت کا گہوارہ بنا دیا، جنت کا باغ بنا دیا۔ آئیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر اور ہمارے قبروں کے اوپر رحمتیں نازل فرمائیں گے۔